الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الذاریات والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اپنے سفر حج کے بارے میں بھی بعض باتیں عرض کروں گا اور کچھ تجاویز جو خاص طور پر بہت تشویشناک معاملات وہاں بن چکے ہیں، ان کے ازالے کی کیا صورتیں ممکن ہیں، اس کے ضمن میں بعض باتیں سامنے آئی ہیں الحمدللہ۔ اس وقت مجھے پاکستان کے حالات کے حوالے سے باتیں عرض کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اشتہار تنظیم اسلامی کی جانب سے شائع کیا گیا تھا خاصا نمایاں طور پر، اور ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس پر پیسے صرف کیے۔ دو اشتہارات تو آئے تھے جو مسجد کے نمازیوں کی طرف سے، ایک آپ حضرات کے تعاون سے اور ایک مسجد دارالسلام کے نمازیوں کے تعاون سے۔ اس کے بعد 2 یا 3 اشتہارات مزید آئے ہیں تنظیم اسلامی کی جانب سے، اس میں بعض افراد نے تعاون کیا اکیلے۔ اس میں سے ایک اشتہار کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بات اس وقت کہی گئی تھی شاید اس کے ظہور کا وقت اب دور نہیں ہے۔ الفاظ یہ تھے کہ دولت خداداد پاکستان میں سودی لین دین پہلے بھی اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر جاری تھا۔ یہ تو ظاہر بات ہے، قیام پاکستان کے بعد سارا ہمارا سیاسی ڈھانچہ، معاشی ڈھانچہ سارا کا سارا وہی رہا کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا، اس میں ہم نے کوئی بنیادی ترمیم نہیں کی۔ وہی اقتصادی اور مالیاتی ڈھانچہ، وہی سیاسی ڈھانچہ، پارلیمانی نظام انگریز کا چھوڑا ہوا، جوں کا توں ہم لکیر کے فقیر بن کر ان چیزوں پر چلتے آئے۔ تو سود کا نظام بھی چل رہا تھا، لیکن میں نے یہاں یہ لکھا تھا کہ یہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، اور گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک خاموش جنگ تو پہلے سے جاری تھی۔ خاموش جنگ، کوئی دھڑلے سے اعلان نہیں تھا، کوئی وضاحت کے ساتھ اس کے عزم کا اظہار نہیں تھا۔ قومی سطح پر، ایک نیشنل لیول پر، پارلیمنٹ کی جانب سے دھڑلے کے ساتھ اعلان یہ نہیں تھا۔ لیکن اب نام نہاد نفاذ شریعت بل جو اب تک ایکٹ بن چکا ہے کی منظوری کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے سود کو جاری رکھنے کا ببانگ دہل اعلان کر کے ہم نے شریعت کے تمسخر اور استہزاء کی انتہا کر دی۔ اب یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے، اس طرح علل اعلان دنیا میں اس کا چرچا کرنا، جس کو ویلکم کیا گیا، جس کو کہ IMF نے ویلکم کیا، آپ کے سفیر امریکہ نے ویلکم کیا، مبارکبادیں دی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر اصل حقیقت کیا مضمر ہے۔ تو گویا کہ ہم نے شریعت کے تبصر اور استہزاء کی انتہا کر دی ہے، اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ یہ ہمارا عمل جو ہے
ہم صرف چیزوں کے مادی پہلوؤں پر جاتے ہیں اور اسی کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں غور و فکر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن اصل حقائق اس کائنات کے باطنی روحانی حقائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی طرف سے سزا، اس کی طرف سے کوئی رخصت یا چھوٹ، یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل فیصلہ کن ہے اس کائنات کے اندر۔ تو ہم نے اپنے اس عمل کے ذریعے گویا پوری ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور نام نہاد اسلامی جمہوری اتحاد، ابھی وقت ہے اللہ کی جناب میں توبہ کر لیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مبادا قوم پر وہ عذاب مسلط ہو جائے جس کا ٹالنا پھر کسی کے بس میں نہ رہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کے اخبارات میں نوائے وقت میں، جنگ میں، پورے ملک میں جنگ کے تمام ایڈیشنز میں، نوائے وقت کے تمام ایڈیشنز میں یہ اشتہار شائع کیا گیا۔ جو کچھ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بالکل بے حس نہیں ہو گئے اور صرف ہم نے وہی طریقہ اختیار نہیں کر لیا ہے کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو حوادث سے زمانہ ہے، یا یہ تو صرف مادی اور طبعیاتی قوتیں ہیں کہ جن کا یہ کرشمہ ہے، خالص مادہ پرستانہ اگر فکر ہمارا نہیں ہو گیا ہے تو ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ عذاب الہی کے وہ بند گویا کہ کھل رہے ہیں۔ اس کے جو چند پہلو سامنے آئے وہ، اور خاص طور پر یہ 15 دن کی غیر حاضری جو ہوئی لاہور سے، پاکستان سے تو صرف 11 دن غیر حاضر رہا، اس لیے کہ 15 دنوں میں سے 4 دن میں کراچی میں لگا کر گیا تھا۔ ایک طرف ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ بد امنی اور بے چینی اپنی انتہا کو پہنچی، دہشت اور خوف کی فضا جو ہے وہ پورے طور پر پورے ملک پر طاری ہو گئی، دہشت گردی کی انتہا ہے۔ 13 جانوں کا اس طرح ذبح کیا جانا دن دہاڑے، اور کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ویران علاقہ ہو، پوری آباد بستی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ آج 13 جنازے اگر اٹھے ہیں تو واقعی کسی اخبار کی سرخی بہت عمدہ لگی ہے کہ موت خود رو پڑی، لیکن یہ ہو رہا ہے آپ کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے اور دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے دہشت، سندھ تو خیر دہشت کی گرفت میں ہے ہی، وہاں تو گویا کہ امن اور چین جسے کہتے ہیں وہ بہت عرصہ ہوا کہ رخصت ہو گیا، کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، وہ امن اور چین کی فضا جو ہے وہاں سے تو ختم ہوئے، عرصہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ پنجاب آئی جے آئی کا گڑھ، اور جو بھی اس وقت حکومت ہے اس کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہولڈ وزیر اعظم صاحب کا اپنا گھر لاہور، اور یہ شہر اقبال، اور اس کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس کی بنا پر جو نتیجہ صاف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد حکومت اور امن قائم کرنے والے اداروں پر سے بالکل اٹھ گیا۔ اب تو ہر شخص یہ محسوس کرنا ہے کہ مجھے حفاظت کرنی ہے تو اپنی خود کرنی ہے، گویا کہ جو بھی کسی وحشیانہ دور کی باتیں ہوا کرتی تھی، جبکہ ابھی انسان سویلائز نہیں تھا، کوئی نظام، کوئی نظم حکومت، کوئی امن و امان کا معاملہ نہیں تھا، کوئی مرکزی، گویا کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کر لینی چاہیے، ورنہ یہ کہ نہ حکومت پر کوئی اعتماد ہے، وہ کسی طرح کا کوئی تحفظ فراہم کر سکتی ہے، نہ نام نہاد امن قائم کرنے والے اداروں پر کوئی اعتماد رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر شرم نام کی کوئی شے اس ملک کے اندر ہوتی تو حکومت کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اگر یہی بنیادی کام کوئی حکومت نہیں کر سکتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا وجود اور عدم بالکل برابر کے درجے میں۔ کسی اور ملک کے اندر اس کا اگر 100واں حصہ بھی ہو جاتا بد امنی کا جو اس وقت ملک کے اندر ہے تو حکومت جو ہے فوراً مستعفی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈیلیور دی گڈس، تو اپنی کلغیاں جما لینا جو ہے، اپنے کلغیوں میں اور ایک کے بعد دوسرے جو ہے پر لگاتے چلے جانا، تو اس سے حاصل کیا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے ریل کا جو خوفناک حادثہ ہوا وہ تو ہوا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ فلاں ایکسپریس بھی بال بچی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ حوادث جو ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہو رہے، آخر ریلیں اس ملک میں پہلے بھی چلتی تھی، یہی نظام تھا، یہ تخریب کاری کا کوئی مسلسل کام ہے، اس میں سے یہ کہ کہیں کامیابی ہو جاتی ہے اور کہیں پر ناکامی ہو جاتی ہے۔ اس قدر تسلسل کے ساتھ پے بپے یہ خبریں جو ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس سے آگے بڑھیے، طوفان باد و باران جو پنجاب پر آیا ہے، یہ کبھی سائیکلونز آیا کرتے تھے، کوئی طوفان آتے تھے، کوئی ساحلی شہروں پر آیا کرتے تھے، لیکن یہاں جس انداز کے طوفان آئے ہیں جس کا کہ یہاں کے رہنے والوں کو سرے سے کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں۔
تاریخ میں کبھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ان تمام حالات کو دیکھیے، پھر یہ کہ ہماری سیاست اور خاص طور پر پارلیمانی سیاست جس زبوں حالی سے دوچار ہے، دنیا میں شاید کبھی ایسا ہوا ہو پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں کہ کسی پارلیمنٹ یا کسی اسمبلی کے سب لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہو، اس میں حکومت کی پارٹی بھی، اپوزیشن بھی، وزراء بھی، سب کے سب باہر۔ اور وہ کس بات پر کہ کچھ ایم پی ایس کو روک لیا کسی پولیس کے افسر نے، وہ کہیں کوئی خلاف ورزی کر رہے تھے یا کوئی شک تھا اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جو اس کے نیچے جو تہ نکلی ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے، تو کس لیے کیے؟ اس لیے کیے کہ ہم عام شہری سمجھے جائیں اس ملک کے۔ گویا کہ ہم تو کوئی بڑے پریویلیجڈ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بڑا تحفظ ہمیں ہونا چاہیے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں پوچھنے گچھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے مٹی پلید ہو رہی ہے جو پارلیمانی سیاست کی ہمارے ملک کے اندر۔ پھر یہ کہ سندھ میں جو خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جام صادق صاحب اب جس کھوٹے پر بھی وہ ناچ رہے ہیں، جو بھی ان کی سورس آف اسٹرینگتھ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہنے والے جو بھی کہیں ان کو کہنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس رنگ کی سیاست وہاں چل رہی ہے اس وقت، اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس کو خودکشی کر لینی چاہیے، اس سیاست کو دیکھ کر کہ جو جام صادق صاحب اس وقت سندھ میں کر رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے۔ کھر صاحب کا جو آج بیان آیا ہے اس سے آپ کو انڈیکیشن مل جانی چاہیے، انہوں نے بہرحال جس جیسے بھی وہ ہے لیکن کبھی کبھی سچی بات کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب بھی ملک کی بہت بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کے پاس قیادت نہیں ہے، چلانے والے ٹھیک نہیں، گویا کہ وہ خود قیادت کے امیدوار ہیں، یہ تو علیحدہ ہے، لیکن اس پیپلز پارٹی کو اس وقت سندھ میں دھکیلا جا رہا ہے گویا کہ وہ نیشنل جو بھی پلیٹ فارم ہے، قومی سیاست کے میدان سے ہٹ کر خالص سندھی سیاست کے میدان کو اپنائے۔ یہ چیز در حقیقت اس ملک کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی یکجہتی کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس میں لاکھ عیب ہو تو بے عیب یہاں کون ہے؟ خود یہاں جو حکومتیں اس وقت قائم ہیں ان میں کن کے دامن پاک ہوں گے اور کتنے پاک ہوں گے؟ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم نے تو ویلکم کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اب آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کام کریں، کچھ کر کے دکھائیں، لیکن جو کچھ کر کے دکھایا ہے اس کے آثار تو یہ سامنے آئے۔ امن و امان سندھ سے وہ آگے بڑھ کر بعد پنجاب تک میں وہ امن و امان اب قائم نہیں رہا، ڈاکے اور وہ معمول کی بات بن گئے ہیں، قتل اس طرح ہو رہے ہیں کہ جیسے مچھر کو مسل دیا جائے ایسے انسانی جان لے لی جائے۔ لیکن یہ کہ اس سے بڑھ کر ملک کے مستقبل اور اس کے استحکام کے لیے اعتبار سے خوفناک ترین بات یہ ہے، اور اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ حفیظ پیرزادہ صاحب کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے، اس پر اس طرح جمع ہو جانا سندھ کے بہت سے لوگوں کا، جی یہ سندھ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی علل اعلان دھڑلے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اس لیے کہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ کار اس کے سوا باقی نہیں رہا۔ اگر آپ کسی کو اس طریقے سے کارنر میں دھکیل دیں گے تو پھر اس کا جو بھی طرز عمل ہوگا اس کے بارے میں کوئی جو ہے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا طرز عمل اختیار کرے۔ تو یہ گویا کہ ہمارے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس سے جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ جمہوریت آئے اس ملک میں تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائے، اس جمہوریت پر سے اعتماد اب عوام کا ختم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے بھی میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال میں نوازی، اس کے حوالے سے بھی ملک میں کسی طرح کی کسی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور تیسرا اسپیکٹ ہے جو میں نے آ کے جو 3 دن کے اخبار دیکھے ہیں، یہ 11 دن کی غیر حاضری کے بعد، تو ایک بات میں نے بہت نمایاں طور پر نوٹ کی ہے، شاید کہ آپ حضرات نے بھی نوٹ کی ہو، لیکن چونکہ جو لوگ روزانہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ شاید زیادہ عادی ہو جاتے ہیں اور کسی تبدیلی کو محسوس نہیں کرتے۔ میں 11 دن کی غیر حاضری کے بعد آیا ہوں تو میں نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا ہے۔ ملکی اخبارات پر سے اب مذہبی جماعتوں اور دینی شخصیات کا بالکل غائب ہو کر رہ گئی ہے، کوئی وجود ہی نہیں رہا، کہیں خبروں میں ان کا تذکرہ نہیں، کہیں ان کا کوئی بیان نہیں۔ یہ منطقی نتیجہ ہے در حقیقت IJI میں ان مذہبی جماعتوں نے جو اپنے آپ کو مدغم کیا، ان کا تشخص ختم ہو چکا ہے، ان کا وجود کل عدم ہو چکا ہے۔ آج وہ حسین احمد صاحب کا، قاضی صاحب کا ایک بیان آیا تعزیت کا، اور یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے مجرموں کو پکڑنا چاہیے، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، یا یہ کہ غفور صاحب کا بیان ہے کہ ایدھی صاحب کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالات کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس شخص سے پوچھئے
جس نے کہ دنیا میں اپنا نام منوایا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک خدمت خلق، خالص خدمت خلق، سیاسی اعتبار سے بالکل علیحدہ رہ کر، ڈیٹیچڈ ہر اعتبار سے لا تعلق ہو کر اس نے عوام کی بہبود اور خدمت خلق کے لیے کتنا کام کیا ہے، اور آج وہ اس درجے بٹر ہو چکا ہے۔ وہ اس کا وہ نہ تھا، اگر بی بی سی سے انٹرویو نشر نہ ہو جاتا تو ہمارے اخبارات نے نہیں یہ خبر دینی تھی۔ ہمارے اخبارات عوام کو وہ دوسری قسم کی خبریں پہنچانے میں تو بہت تیز ہیں، لیکن یہ اہم خبریں جو ہے قومی اور ملی اعتبار سے کہ جو حقیقت میں بیرو میٹر کا کام دیتی ہیں یا تھرما میٹر کا کام دیتی ہیں ملک کے حالات اور عوام کے احساسات کو جانچنے کے لیے، ان کو وہ چھپانے میں بہت ماہر ہے۔ بی بی سی سے انٹرویو آ گیا کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں، اور اگر یہ صورتحال رہی تو میں کہوں گا بھارت کی حکومت سے کہ مجھے نیشنلٹی دے دو، میں واپس آ کر وہاں پہ کام کروں گا۔ پاکستان میں کسی خیر کے کام کے لیے کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ بڑی باتیں تلخ ہوتی ہیں۔ وہ کوئی دینی کام نہیں کر رہے، وہ کوئی سیاسی کام نہیں کر رہے، ایک خدمت خلق کا کام، بیماروں کا کام۔ اگر ان کی ایمبولینسز جو ہے وہ پکڑ کر اور ان کے ذریعے سے اسلحہ ڈھویا جا رہا ہو اور ان کے کور میں جو ہے وہ تخریب کاری کی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے، اب وہ آج کی خبر تو آ چکی ہے، وہ تو انٹرویو تو پرانا تھا کہ انہوں نے اپنے سینٹرز بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سارے آثار غور کیجئے، کس بات کے آثار ہیں؟ کیا یہ عذاب کے مقدمات نہیں ہیں؟ کیا یہ در حقیقت آخری وارننگ کے درجے کی چیز نہیں ہے؟ حالات کی یہ تشویشناکی جو ہے میں نے کئی اعتبارات سے آپ کے سامنے رکھی ہے، امن و امان، خوف و دہشت کی کیفیت۔ واقعہ یہ کہ محض اس کی بنیاد پر حکومتوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور ویسے بھی برخاستگی جو ہے اسمبلیوں کی اگر پہلے ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ جواز پیدا ہو چکا ہے کہ ان کی بھی چھٹی کرائی جائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ ابھی اور کھیلنا چاہتے ہیں، کھیلنے والے جو ہیں ان کا ابھی جینا بھرا ہو، وہ ابھی کسی اور دوسرے کھیل کے لیے جب تک کہ فضا ہموار نہ کر لیں اور کچھ نئے ایکٹرز فراہم نہ کر لیں، انہی ایکٹرز کو ابھی وہ سین کے اوپر برقرار رکھنا چاہیں، ورنہ یہ کہ جن حالات میں وہ اسمبلیاں گئی تھیں انہی حالات کے اندر اس سے کہیں بڑھ کر صورتحال جو ہے وہ تقاضی ہو چکی ہے کہ حکومت خود مستعفی ہو، یا یہ کہ اس کو جو ہے اس کا بھی وہی حشر کیا جائے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ مذہبی جماعتوں کا ان کا تشخص ختم ہو جانا، ان کا وجود اخبارات پر سے، اس کے ضمن میں خاص طور پر جو ندا تھا وہ آپ حضرات کی اگر نظر سے نہ گزرا ہو، اور شاید اب تو اس کے پرچے بھی کمی ہو، میں نے خاص طور پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مضمون ضرور شائع کر دیا جائے جو کوئی 15 دن پہلے غالباً چھپا تھا نوائے وقت میں انگریزی کا، ہندوستان کے ایک اخبار کا مضمون، جنہوں نے شاباش دی، بہت تعریف کی نواز شریف کی، اور وہ تعریف کس بات کی تھی کہ مولویوں کو خوب الو بنایا اس شخص نے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ الو تو خیر میرا ہے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ کہ اس کا لب لباب اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اس نے ان مولویوں کو غیر مؤثر کیا ہے اور جس طرح انہیں چپ کرایا ہے، اور ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر مولویوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہی سیکولر جو طرز حکومت اور طرز فکر ہے وہی اس ملک میں چلے گا، بالادستی پارلیمنٹ کی ہوگی، شریعت کی نہیں ہوگی، اسلام کی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مشروط بالادستی ہوگی بشرطے کہ وہ ہمارے موجودہ نظام پر کہیں اثر انداز نہ ہو۔ تو بالا تر تو موجودہ نظام ہوا، پھر شریعت تو نہ ہوئی۔ یہ اس پر جو ہے بغلیں بجائی گئی ہندوستان میں، وہ مضمون بہت ہی عمدہ مضمون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے تعریف کی، تعریف کرنی چاہیے۔ اوکھلے صاحب کو تعریف کرنی چاہیے تھی شریعت بل پر، یا پھر تعریف اب ہو رہی ہے بھارت سے ہو رہی ہے کہ بڑی بہت عمدہ بڑا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا۔ شریعت کے نام پر شریعت کا راستہ روکنا، واقعہ یہ کہ اس سے بڑا کمال فن جو ہے اس کا اظہار اب کارستو آئے دو، وہ یہ تو آپ ہی کا کرنے کا کارنامہ تھا، یہ کوئی اور تو کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے اوپر جو ہے جتنے بھی ڈونگرے برسائے جائے کم ہے۔ یہ تو میں نے اندرونی حالات آپ کو بتائے، ایک نظر ذرا بیرونی حالات پر ڈالیے۔ نئے الیکشنز کے نتیجے میں یو پی میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلم تہذیب و تمدن کا جو اصل مرکز رہا پوری تاریخ کے دوران، آج وہاں بی جے پی کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ملائم سنگھ یادو وہاں پر تھے، انہوں نے کچھ لو کاسٹ لوگوں کی بھی حمایت کی، کچھ یہ کہ مسلمانوں کو بھی سپورٹ دی، رتھ یاترا وغیرہ جو ہے جو ہو رہی تھی بی جے پی کے تحت اس کا بھی راستہ روکا، نتیجہ یہ کہ سزا مل گئی۔ بی جے پی کی حکومت یو پی میں، اور کانگریس کا صفایا یو پی سے، اگرچہ ابھی یہ ہے کہ کانگریس کو ساؤتھ انڈیا میں کچھ سپورٹ ملی ہے، مرکز میں اس کی حکومت بنی ہے، لیکن یو پی پورے ہندوستان کا اہم ترین صوبہ ہے۔ وہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو،
پاکستان سے زیادہ آبادی صرف یو پی ایک صوبے میں ہے بھارت کے. ہمارا پورا مغربی پاکستان جو پاکستان ہے، اب کل پاکستان یہی رہ گیا ہے، اس سے زیادہ آبادی ہے یو پی. اور یہاں پر بی جے پی کی حکومت کا بن جانا ایک بالکل نیا باب ہے ہندوستان کی سیاست کی تاریخ میں، اور ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. آج بھی ایک مضمون نوائے وقت نے شائع کیا، بہت عمدہ مضمون ہے، کلیئر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اب مسلمان کا ٹھکانہ نہیں ہے. مسلمان کے دو استھان، قبرستان یا پاکستان، یہاں رہنا ہے. البتہ یہ ہے کہ شہروں میں وہ بات جو کہتے ہیں ذرا مائلڈ کہتے ہیں، یہ ہے دیہات میں، قصبات میں. ظاہر بات ہے کہ ووٹر تو زیادہ وہی ہے، وہیں سے اصل میں تو فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے. شہروں کے اندر ان کا کچھ ذرا مائلڈ انداز ہے. وہ یہ صرف کہتے ہیں شہروں میں کہ مسلمانوں کو یہاں دب کر رہنا پڑے گا. بالکل وہ بات جو قرآن نے کہی تھی غیر مسلموں کے بارے میں، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہے. تو اسلامی ریاست میں ان کو گنجائش ہے، یہ یہودی رہ کر، عیسائی رہ کر، ہندو رہ کر، مجوسی رہ کر رہ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بن کر. وہ ایکویلٹی کا خناس دماغ سے نکال دیں. انہیں سیکنڈ ریٹ سٹیزن کی حیثیت قبول کرنی ہوگی. یہ تو گویا کہ بڑی ہی مائلڈ بات، بڑی ہلکی بات، بڑی پالش بات ہے جو وہ شہروں میں کر رہے ہیں. باقی یہ کہ ان کا اثر و نفوذ اس الیکشن میں ان کے ٹوٹل ووٹ جو ہے بھارت کے اندر دگنے ہو گئے، ایک دم دگنے. اس سے اندازہ ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، حالات کا رخ کیا ہے. میں نے اگر آ کر کہا تھا اسپین کے سفر سے واپسی پر کہ بالکل حالات اسپین کے رخ پر جا رہے ہیں. اگر کوئی ڈرامیٹک چینج نہیں ہوتی، اگر کوئی بڑی تبدیلی عظیم اللہ کی طرف سے رونما نہیں ہو جاتی، حالات تیزی کے ساتھ ادھر جا رہے ہیں کہ شاید ساؤتھ انڈیا سے بھی، ساؤتھ ایشیا جس کو کہا جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان کا یہ پورا علاقہ، شاید یہاں سے مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے جیسے اسپین سے مٹ گیا. انہونی بات نہ سمجھیے، تاریخ کے اندر ایک مثال موجود ہے. تیسری طرف کچھ لوگ ہیں جن سے میری پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو عالمی صہیونیت کے جو ارادے اور عزائم ہیں، جو ان کے نقشہ کار ہے، اس کے بارے میں ان کا خصوصی مطالعہ اور مشاہدہ، اور اس کے بنا پر ان کی یہ اطلاع ہے. واللہ عالم میں صرف ان کی اطلاع نقل کر رہا ہوں، اور اس اعتبار سے نقل کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب بھی ابھی تک تو وہ کمانڈر ان چیف ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے مرزا اسلم بیگ، اگرچہ یہ کہ شاید 17 اگست کو وہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کی یہ بات کہ اب اگلا نشانہ پاکستان ہے، یہ بات کسی ملک کے اتنے بڑے ذمہ دار شخص کا کہہ دینا آسان بات نہیں تھی. جبکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تو گویا کہ ہمیشہ کا ایک ایلائی ہے امریکہ کا. خاص طور پر ہماری فوج جو ہے اس کے بارے میں تو یہی تصور تھا کہ یہ تو امریکہ سے بہت ہی قریبی تعلقات رکھنے کی خواہاں ہے، سارے ہتھیار تو وہاں سے ملتے ہیں، یہاں سے تو آپ آدمی فراہم کر سکتے ہیں، باقی یہ کہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہیں وہ تو وہیں سے آئیں گے تو لڑیں گے. اس اعتبار سے امریکہ کے ساتھ بنا کر رکھنا یہ تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ تو اس معاملے میں بہت ہی فیصلہ کن جو ہے رائے رکھنے کی والی ہوگی. لیکن یہ کہ اسلم بیگ صاحب نے وہ بات کہی پوری جرأت کے ساتھ کہی، انہوں نے کہنے کا حق ادا کر دیا. اب یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں ہوں گے، شاید اس وقت بات یاد آئے ان کی. ایک وقت میں تو بات سیاسی حکومت میں جو ہے ان کی وہ ختم کر دی تھی، لیکن چونکہ اسی کے ساتھ لگتی جلتی بات ہے، ملتی جلتی بات ہے، جو وہ حلقے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن کا عالمی صہیونیت اور اس کے عزائم، اس کے نقشہ کار، انہوں نے کیا کیا پلاننگز کی ہوئی ہے، کیا ٹائم ٹیبل انہوں نے فکس کیے ہوئے، اس کی روح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اکتوبر اس سال کا یہ تو ڈیڈ لائن ہے کہ بھارت سے لازماً حملہ کرایا جائے گا پاکستان پر. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ حملہ کرانا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جبرن کرایا جائے اور حکم دے کر کرایا جائے، اس کے لیے تو حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی اور چارہ کار رہے ہی نہ ہو. اس لیے کہ عالمی سطح پر حالات تو ان کے اختیار میں ہے، نہ بھارت کے ہاتھ میں ہے نہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اختیار ان کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنی خوفناک جنگ، اتنی خونریز جنگ، اتنی تباہ کن جنگ، ایک پورا ملک جو ہے یوں سمجھیے کہ دنیا کے نقشے سے عراق نام کی شے ختم ہو چکی ہے، اب اس کا وجود نہیں ہے، چاہے وہ نام کہیں ہو اور کہیں نقشے پر لکھ دیا جائے عراق، لیکن وہ بالفعل کل عدم ہو چکا ہے.